السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یونٹ نمبر 1 جنرل سائنس جانداروں کی جماعت بندی کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز۔ جماعت بندی کا مطلب مختلف اشیاء کو ان کی خصوصیات میں مماثلت اور غیر مماثلت، یعنی مماثلت ہوتا ہے ایک جیسی اور غیر مماثلت ہوتی ہے ایک دوسری سے مختلف، بنا پر گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ نیچے دی گئی چند تصویریں ہیں، یہ نیچے دی گئی ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہر گروہ میں اشیاء مشترک خصوصیات کی بنیاد پر اکٹھی رکھی گئی ہیں۔ گروہ الف کی تمام اشیاء دھاتوں کی بنی ہوئی ہیں، گروہ ب کی اشیاء کتابیں ہیں، اور گروہ ج میں پھل شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ چمچ ہیں، یہ جو چمچ ہیں ان کو ایک گروپ کی شکل میں دکھایا گیا ہے، اور جو یہ بکس ہیں ان کو بھی ایک گروپ کی شکل میں دکھایا گیا ہے، اور جو پھل ہیں ان کو ایک ٹوکری میں محفوظ کر کے جو انہیں دکھایا گیا ہے گروپ کی شکل میں سارے پھل۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جانداروں کی جماعت بندی کیسے کی جاتی ہے، کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگز۔ اس دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے انہیں اب مختلف گروہوں میں یعنی مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جانداروں کو ان کی خصوصیات میں مماثلت اور غیر مماثلت، یعنی ایک مماثلت ہوتا ہے ایک جیسا اور غیر مماثلت ہوتا ہے مختلف، بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کا عمل جانداروں کی جماعت بندی کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آ جائے امتحان میں کہ جانداروں کی جماعت بندی بیان کریں تو آپ نے لکھنا ہے جانداروں کو ان کی خصوصیات میں مماثلت اور غیر مماثلت کی بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کا عمل جانداروں کی جماعت بندی کہلاتا ہے۔ جانداروں کی جماعت بندی ان کا مطالعہ آسان بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ جماعت بندی کے عمل کے دوران سائنسدان کسی غیر مانوس پودے یا جانور کی خصوصیات کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، یعنی یہ کس گروپ سے ہے۔ وہ جاندار کی پہچان کے لیے اس کا نام بھی تجویز کرتے ہیں، یعنی اس کا عملی نمونہ کر کے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے اس کو۔ نیکسٹ ہے جماعت بندی کا 5 کنگڈم سسٹم، دی 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ موجودہ دور میں سائنسدان جانداروں کی 5 بڑے گروہوں میں جماعت بندی کرتے ہیں جن کو کنگڈمز کہا جاتا ہے۔ ان میں 5 کنگڈمز کے نام مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، اینیمیلیا اور پلانٹی ہیں۔ ان کنگڈم کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ تو یہ چند ایک ساتھ میں ان کی مثالیں ہیں۔ مونیرا کی مثال ہے بیکٹیریا، پروٹسٹا کی مثال ہے الجی۔ الجی وہ ہوتی ہے جو جہاں پہ اکثر پانی کھڑا ہوتا ہے زیادہ دنوں کے لیے تو اس میں بن جاتی ہے۔ فنجائی، پیسٹ، خمیر، مشروم، کھمبی وغیرہ، یہ بھی ایک قدرتی چیزیں ہیں۔ اینیمیلیا جانور، پلانٹی پودے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا کیا ہے؟ بیکٹیریا یک خلوی جاندار ہیں۔ یہ روئے زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ بعض دوسرے جانداروں اور مردہ اجسام میں پائے جاتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر بیکٹیریا جانوروں اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ آگے ہیں الجی۔ الجی یک خلوی بھی ہیں اور کثیر خلوی بھی ہیں۔ یہ جوہڑوں، جھیلوں اور سمندروں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں کلوروفل ہوتا ہے جس کی بدولت یہ بذری یا ضیائی تالیف اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ الجی کی عام مثالیں کلیمائڈوموناس، والواکس اور سپائروجائرا ہیں۔ تو ان کی شکلیں ہیں آگے، یہ ان کی 3 شکلیں ہیں، کلیمائڈوموناس، والواکس اور سپائروجائرا۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ والواکس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فنجائی۔ فنجائی یک خلوی، کثیر خلوی یا ریشہ نما صورت میں پائے جاتے ہیں، یعنی دھاگے کی طرح یہ ہوتے ہیں۔ ان سب میں کلوروفل نہیں ہوتا، اس لیے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، یہ اپنی خوراک اپنے ارد گرد کے ماحول سے جذب کر لیتے ہیں۔ خمیر، یسٹ، تو یہ پیزے کی ڈو میں استعمال کی جاتی ہے۔ رائزوپس اور کھمبیاں
وغیرہ مختلف قسم کے فنجائی ہیں۔ ان کو آج کل مختلف ڈشز میں جو پکایا بھی جاتا ہے، ان کو مشرومز بھی بولتے ہیں۔ یہ ان کی شکلیں ہیں، یہ خمیر کی شکل ہے اور رائزوپس کی شکل ہے اور یہ کھمبی ہے، یہ اس طرح کی ہوتی ہیں، شکل کو ذہن میں رکھیں۔ رائزوپس جیسے بلیک بریڈ مولڈ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ جب روٹی کو 1-2 دن پڑے رہنے سے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دھبے بن جاتے ہیں سبز رنگ کے، گیلی روٹی اور پھلوں پر اگتے ہیں۔ کھمبیاں چھتری نما فنجائی کوڑے کرکٹ اور گوبر کے ڈھیروں پر اگتی ہیں، یعنی پہ جہاں پہ نرم جگہ ہوگی تو وہاں پر کھمبیاں جو ہیں زیادہ بنتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جانور اینیملز۔ کثیر خلوی جانداروں کا ایک بڑا گروہ جانور ہے۔ یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، یہ اپنی خوراک کے حصول کے لیے پودوں اور دیگر جانوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پلانٹس، پودے کثیر خلوی جاندار ہیں۔ ان میں کلوروفل کی موجودگی کی وجہ سے ضیائی تلیف یعنی فوٹوسینتھیسس کامل ہوتا ہے۔ ان کی مزید جماعت بندی کے مختلف سیکشن 1.4 میں پڑھیں گے۔ آگے ہے جانوروں کی جماعت بندی اور خصوصیات۔ کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف اینیملز۔ جانوروں کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی فقاریہ اور غیر فقاریہ، جس کو ہم ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس بھی بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ورٹیبریٹس، فقاریہ جانور۔ فقاریہ جانور ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے۔ چند ایک ان کی شکلیں ہیں، جیسے کہ مچھلی ہے، اس کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ یہ گائے ہے، بھینس ہے، یہ سنسار ہے، یہ ڈائنوسار ہے، جو بھی ہے ان کے اندر جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے وہ فقاریہ جانور ہیں۔ زمین پر فقاریہ جانوروں کی تقریباً 47,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، یا یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ زمین پر فقاریہ جانوروں کی تعداد کتنی ہے، کتنی اقسام پائی جاتی ہیں۔ فقاریہ جانوروں کو مزید 5 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، ایمفیبیا اور مچھلیاں وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ہے ممالیہ جانور۔ انسان، گائے، بکریاں، گدھے، گھوڑے، ٹائیگرز یعنی چیتے، بلیاں، خرگوش، ریبٹس وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانوروں کے ایک گروہ سے ہے، یعنی ان کا ایک گروپ ہے جنہیں ممالیہ یا دودھ دینے والے جانور کہتے ہیں۔ شکل 1.6 ان جانوروں کے اجسام پر فر یعنی بال ہوتے ہیں۔ اکثر ممالیہ جانوروں کے بچے اپنی ماں کے پیٹ میں نمو پاتے ہیں۔ ان کے بچے اپنی ماں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں، جیسے کہ گائے، بکری، گھوڑا، بلی، خرگوش، ٹائیگر وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے پرندے، برڈز، چڑیا، کوے، طوطے، کبوتر، روبن، مرغی، فاختہ وغیرہ فقاریہ جانوروں کے ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں پرندے کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو جانور ہیں سارے ان میں بھی ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے۔ پرندوں کے پر اور چونچ ہوتی ہیں، فیدرز یعنی پر اور بیک یعنی چونچ وغیرہ۔ ان کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں اور ان میں ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ بعض پرندے مثلاً کیوی اور شتر مرغ آسٹرچ اڑنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے انہیں دوڑنے والے پرندے رننگ برڈز کہتے ہیں۔ پرندے انڈے دیتے ہیں جن پر خول ہوتا ہے، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو شاید پہلے نہ پتہ ہو کہ جو جانور ہیں جن کے کان یعنی ایئر باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں یعنی ہمیں کلیئر نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رینگنے والے جانور ریپٹائلز ہیں۔ ان میں ہیں چھپکلیاں، سانپ، کچھوے، مگرمچھ، گھڑیال یعنی ایلیگیٹر وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانوروں کے ایسے گروہ سے ہے جو رینگنے والے جانور کہلاتے ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کی جلد موٹی، کھردری اور خشک ہوتی ہے جو ان کے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہے اور جسم کی بیرونی اثرات سے حفاظت کرتی ہے، یعنی کہ ان کی جو اوپر والی جلد ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے، ان کو جلدی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ریپٹائلز خشکی پر انڈے دیتے ہیں۔ ان کے انڈوں کے گرد چمڑے کی طرح کا خول ہوتا ہے جو ان کو خشک نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ انڈوں کے ذریعے ہی
یہ اپنی تولید کرتے ہیں، یعنی انڈے کے ذریعے اس کے اندر ہی نشو و نما پاتے ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں مگر سانپوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ یہ جو شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ رینگنے والے جانور یعنی ریپٹائلز ہیں، چھپکلی، سانپ، کچھوا، گھڑیال، مگرمچھ۔ ایمفیبیا یعنی سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے مینڈک، ٹوڈ، سیلمینڈر وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانوروں کے ایسے گروہ سے ہے جنہیں ایمفیبیا کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایمفیبیا خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں، یعنی یہ پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور خشکی پر بھی، زمین پر بھی یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ جلد اور پھپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ ان کی جلد عموماً ڈھیلی ڈھالی اور نمدار ہوتی ہے۔ یہ بالکل انسان کی طرح ہو بہو ہوتے ہیں۔ ان میں بیشتر اپنی بالغ زندگی خشکی گزارتے ہیں مگر انڈے دینے کے لیے پانی میں چلے جاتے ہیں۔ ایمفیبینز کے انڈے جیلی کے اندر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ انڈوں کے گرد سخت خول نہیں ہوتا اور یہ نرم و ملائم ہوتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹوڈ، مینڈک، سیلامینڈر۔ مچھلیاں یعنی فشیز۔ دنیا کے طول و عرض میں تقریباً 25,000 سے زائد مختلف اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ ان کے جسم دونوں سروں سے پتلے اور درمیان میں موٹے یعنی سٹریم لائنڈ ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کی یہ بناوٹ پانی میں تیز تیرنے کے لیے نہایت موزوں ہوتی ہے۔ مچھلیوں میں فنز اور دم ہوتی ہیں جو انہیں تیرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کی جلد پر حفاظت کے لیے سخت قسم کے چھلکے اسکیلز ہوتے ہیں۔ پانی کے اندر مچھلیاں کلپھڑوں یعنی یہ جو ان کے فنگر ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، فنگز ہوتے ہیں، گلز کے ذریعے سانس لیتی ہیں۔ زیادہ تر مچھلیاں انڈوں کے ذریعے تولیدی عمل سر انجام دیتی ہیں، یعنی کہ جو ان کی پرورش ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، وہ انڈوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک شکلیں ہیں ان کی: رہو مچھلی، گولڈ فش، سمندری ٹراؤٹ، شارک، رینبو ٹراؤٹ، بٹر فلائی یعنی تتلی کی طرح یہ ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے یہ۔ فقاریہ جانور کی بات چیت ختم ہو چکی ہے۔ آگے ہے غیر فقاریہ جانور، انورٹیبریٹس۔ ایسے جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی غیر فقاریہ جانور کہلاتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ روئے زمین پر مختلف اقسام کے غیر فقاریہ جانور پائے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، سنیلز، سٹار فش اور ورم۔ آگے ہے کیڑے مکوڑے جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، یہ چند ایک دکھائے گئے ہیں۔ کیڑے مکوڑے حشرات جوڑدار ٹانگوں، جوائنٹڈ لیگز والے مشہور انورٹیبریٹس ہیں۔ ان کے جسم قطع دار سیگمنٹڈ ہوتے ہیں۔ چیونٹی، تتلی، شہد کی مکھی، کاکروچ یعنی لال بیگ وغیرہ کیڑوں مکوڑوں کی مثالیں ہیں۔ ہر کیڑے مکوڑے کا جسم 3 حصوں یعنی سر، ہیڈ، ایبڈومن پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیڑوں مکوڑوں میں 6 ٹانگیں، 3 جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے جسم کی بیرونی سطح پر سخت خول یا ڈھانچہ ہوتا ہے جو جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ بیرونی ڈھانچہ کیڑے مکوڑوں کے اجسام کو سہارا بھی دیتا ہے۔ تو ان کی چند ایک شکلیں بھی دکھائی گئی ہیں۔ یہ ہے کاکروچ، یہ شہد کی مکھی، یہ تتلی ہے، بٹر فلائی، یہ چیونٹی ہے۔ تو آگے ہے ورمز۔ ورمز نرم اور ملائم جسم والے غیر فقاریہ جانور ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ عام طور پر ان کے جسم کی بناوٹ سانپ کی طرح لمبوتری ہوتی ہے۔ کینچوے، ارتھ ورمز اور ٹیپ ورمز ایسے ورمز جن کے جسم بہت سارے قطعوں میں منقسم یعنی قطع دار سیگمنٹڈ ہوتے ہیں۔ فلیٹ ورمز، فلیٹ ورمز اور راؤنڈ ورمز کے جسم قطع دار نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کی شکلیں ہیں: کینچوا، ٹیپ ورم، فلیٹ ورم، راؤنڈ ورم۔ اب ہمارے پاس ہے پودوں کی جماعت بندی اور خصوصیات، کلاسیفیکیشن اینڈ کریٹیرسٹکس آف پلانٹس۔
پودوں کو عام طور پر دو گروہوں یعنی دو گروپوں میں پھول دار اور غیر پھول دار پودوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو پھول نہیں لگتے، ایسے پودے جن پر پھول لگتے ہیں پھولدار پودے کہلاتے ہیں۔ پھول ان کے تولیدی اعضاء ری پروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں۔ پھولوں کی پتیوں کو فلورل لیوز کہتے ہیں۔ بیرونی سبز رنگ کے فلورل لیوز کو سیپلز کہتے ہیں۔ سیپلز کے اندر رنگ دار پتیاں ہوتی ہیں جنہیں پیٹلز کہتے ہیں۔ پھولدار پودوں میں بیج پھل کے اندر بنتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، پھولدار پودوں میں بیج کہاں بنتے ہیں یا پھلدار پودوں میں بیج کہاں پائے جاتے ہیں۔ آگے ہے مونوکاٹ پودے، مونوکاٹ پلانٹس، ایسے پھولدار پودے جن کے ہر بیج میں ایک ہی دال کوٹیلیڈن ہوتی ہے، ان کو مونوکاٹ پودے کہتے ہیں۔ جئی یعنی اوٹ، گندم، چاول وغیرہ مونوکاٹ پودوں کی مثالیں ہیں ان میں ایک ہی کوٹیلیڈن ہوتا ہے۔ مونوکاٹ پودوں میں پتوں کی رگیں وینز ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔ ان کے پھولوں کی پتیوں یعنی فلورل لیوز کی تعداد عموماً 3 یا 3 کاضف ملٹیپل میں ہوتی ہیں، یعنی ان سے دوگنی ہوتی ہیں۔ ان میں جئی یعنی جوی جو جانوروں کو بھی ڈالتے ہیں ان میں ایک کوٹیلیڈن ہوتا ہے۔ گندم یعنی جس کا ہم آٹا کھاتے ہیں ان میں بھی ایک کوٹیلیڈن ہوتا ہے۔ آگے چاول ہے جسے دان کہتے ہیں، ان میں بھی ایک کوٹیلیڈن ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈائیکوٹ پودے، اوڈکٹ پلانٹ، پھولدار پودوں مثلاً گلاب، مٹر، لوبیا وغیرہ کے ہر بیج میں 2 دالیں ہوتی ہیں، ایسے پودوں کو ڈائیکاٹ پودے کہتے ہیں۔ ڈائیکاٹ پودوں میں پتوں کی رگوں کا نظام جال کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان کے پھولوں کی پتیوں یعنی فلورل لیوز کی تعداد عموماً 4 یا 5 یا ان کا ملٹیپل یعنی ان سے دوگنی ہوتی ہے۔ تو یہ شکلیں ہیں ان کی، لوبیا، مٹر، گلاب کا پھول ہے۔ یہ ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا مونوکاٹ پودے یعنی اس میں ایک کوٹیلیڈن ہے، یعنی مکئی کا دانہ ہو یا کوئی بھی، رگیں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں، یعنی جو ان کے پتوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بریک ستارے نظر آتی ہیں وہ ایک دوسرے سے متوازی ہوتی ہیں۔ تو اس میں 2 کوٹیلیڈن ہے۔ یہ مٹر ہے، تو اس کے جو ان میں پتے ہیں رگیں ایک جال کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی وہ کافی زیادہ بکھری ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس غیر پھولدار پودے، نان فلاورنگ پلانٹس، ایسے پودے جن میں پھول نہیں لگتے، غیر پھولدار پودے کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور مثالوں میں فرنز اور موسز، لیورٹس وغیرہ شامل ہیں۔ کونیفرز میں چیڑ، دیودار، سرو وغیرہ شامل ہیں۔ کونیفرز کے پتے سلائی نما ہوتے ہیں۔ کونیفرز کے بیج کونز میں بنتے ہیں، ان کی تولید انہی بیجوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرنز کے پتے چھوٹی چھوٹی پتیوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ فرنز میں تولید سپورز کے ذریعے کی جاتی ہے جو ان کے پتوں کی نچلی سطح پر بنتے ہیں۔ موسز اور لیوروٹس میں سادہ تنا اور چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں۔ موسز اور لیوروٹس میں بھی تولید سپورز کے ذریعے ہی ہوتی ہے جو کیپسولز کے اندر بنتے ہیں۔ ان کی یہ شکلیں بھی ہیں، کونیفر، فرن، موس، لیوروٹ۔